حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کا مقبرہ اردن کے دارالحکومت عمان سے 90 کلومیٹر شمال مغرب کی جانب دیر ایلا نامی قصبے میں واقع ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 639 عیسوی میں طاعون اماس کی وبا کے دوران اسی مقام پر ہوئی جب وہ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام کے گورنر تعینات تھے۔ مقبرہ کے اس مقام پر اب ایک بڑی مسجد اور دینی علوم کا مرکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مسجد کے احاطے کی ایک جانب ان کو دفنائے جانے کے اصل مقام پر آج بھی موجود ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم یا صحابی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ڈور کوئی نہیں ہے؟ یہ ادھر سے ہے تو کھلا۔ ہمیں صرف 1 منٹ کی اجازت ملی ہے یہاں انٹر ہونے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا صحابی الرسول۔ اچھا، یہاں پر ہمیں بالکل مختصر وقت دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے صرف 1 منٹ ہے ہمارے پاس، صرف 1 منٹ کے لیے ڈور کھولا گیا ہے۔ یہ ڈور کھولا نہیں جاتا، ہماری اسپیشل ریکویسٹ پہ انہوں نے صرف 1 منٹ کہا ہے۔ تو ہم یہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صافی، اور ہمیں واپس بلا رہے ہیں۔ ہم باہر اب نکل کے باقی تفصیلی بات کریں گے۔ اب بہت امپورٹنٹ مقام ہے یہ یقیناً، تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے اسپیشل کہیں سے پرمیشن لے کر ہمیں اجازت دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ان کی بڑی ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا۔ غالباً صرف ہمارے لیے انہوں نے کھولا یہ ڈور۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ راز ہم پر بعد میں کھلا کہ ہمارے لیے خصوصی طور پر مقبرہ کو صرف 1 منٹ کے لیے کھولنا یہاں کے گارڈز کا ایک پری اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا، جس کا مقصد محض مالی منفعت کا حصول تھا۔ اگرچہ ہم ایسے تمام مقامات پر مقامی عملے کو خود اپنی خوشی سے ہدیہ پیش کرتے ہیں، تاہم یہاں کا عملہ بڑی مہارت کے ساتھ ہمیں ایک دباؤ کی کیفیت میں ڈال کر مالی فائدہ حاصل کرنے میں بظاہر کامیاب رہا۔ اللہ عالم۔ We will spend little time here now. Is okay? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پر اردن میں موجود ہیں، اور اب ہم جو آج ہمارا ٹور بیسیکلی اصحاب کرام کے جو مقام ہیں ان کا ہم آج وزٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم پہنچے ہیں انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پہ۔ تو یہاں اندر انٹر ہونا الاؤڈ نہیں تھا، لیکن بظاہر الاؤڈ نہیں تھا، تو ہمارے ریکویسٹ پر انہوں نے صرف 1 منٹ کا ٹائم دے کر ہمیں انٹر کیا۔ الحمدللہ ہم دعا فاتحہ اندر کر آئے ہیں۔ یہ صحابی الحمدللہ واقعی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی چند باتیں جو مختصر طور پہ بیان کی جا سکتی ہیں، وہ ایک تو یہ کہ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جو 10 صحابہ جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر شروع کے زمانے سے ہی یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر یہ کہ یہ بہادر اور نڈر تھے، اور انہوں نے آلموسٹ سارے غزوات میں حصہ لیا، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقب سے نوازا تھا، ایک نام سے نوازا تھا، وہ تھا کہ یہ امت کے امین ہیں۔ اور یہ ان کے قبر پر لکھا بھی ہوا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری اس امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔ تو بہت بڑا مقام ہے کہ امت کی حفاظت کے لیے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامور کیا تھا۔
ان کے چند واقعات بڑے اہم ہیں۔ جنگ بدر میں جو مسلمان تھے اور کفار میں ان کے باپ جو تھے وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ باپ جو ہیں وہ میرے سامنے نہ آئیں، وہ ان کو اوائڈ کرتے رہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ اس میں شامل رہے جنگ میں، لیکن ان کی اس کوشش کے باوجود جو باپ ہیں وہ سامنے آ گئے۔ تو اس میں پھر یہ کہ ان کا مقابلہ ہوا اپنے باپ کے ساتھ۔ اب یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں، لیکن کیا ہوا کہ وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ تھی، اور وہ جو اصول والی بات ہے، ان کی اپنے باپ کے ساتھ جنگ ہوئی اور باپ جو ہے اس میں وہ قتل ہوا۔ تو یہ بہت غیر معمولی بات ہے، یعنی کہ ایمان کا ٹیسٹ جو ہے نا، یہ بدر والے تو ویسے ہی بڑے مقام ہیں ان کے، لیکن انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو اس طرح کے ٹیسٹ میں سے یہ صحابہ جو گزر کے تو عظیم صحابہ بنے۔ سبحان اللہ۔ دین جو ہم پہ ہمیں پہنچا انہوں کی قربانیوں کی جو وجہ سے بالکل، ہمیں تو بس جیسے ورثے میں ملا ہوا ہے، صحیح بات انہوں نے صحیح طریقے سے جو اڈاپٹ کیا اسلام کو اور آگے بڑھایا، کمال کی بات۔ بالکل۔ اور جس طرح جنگ بدر میں تو کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یا اللہ اگر آج ہمیں شکست ہوگی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہے کہ ان صحابہ کی وجہ سے آج ان کے نام، اللہ کے نام لینے والوں میں ہم اللہ کا شکر ہے کہ شامل ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ جو ہے ایک غزوہ احد میں ہوا، جہاں پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کی ایک اور سٹوری بھی ہے کہ جب غزوہ احد میں نبی علیہ السلام زخمی ہو گئے تو ان کے چہرے میں وہ لوہے کی 2 کڑیاں بھی دھنس گئی تھیں، تو ان کو نکالنا تھا، وہ بڑی سختی سے دھنس گئی تھیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالیں، اور اس کوشش میں ان کے اپنے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ تو یہ وہ والہانہ محبت تھی جو ان اصحاب نے، ان کو میں تو سمجھتا ہوں ان کو نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے بس راضی ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو نا ان کی اتنا احترام اور عزت تھی کہ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر مقرر کیا بیت المقدس کے ان کی فتح کے لیے۔ تو حضرت خالد بن ولید بھی تھے اس جنگ میں، لیکن انہی کے جو ہے نا وہ انڈر سپرویژن جو ہے وہ یہ سارا کچھ فتح ہوا۔ پھر جب یہ چابیاں لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ تو نہیں چابیاں دیں، ہمیں جو ہے نا آپ کا امیر آئے وہ ہم سے چابیاں لے۔ پھر حضرت عمر جو ہے نا وہاں سے مدینے سے آئے تھے اپنے ایک غلام کے ساتھ، پھر وہ انہوں نے جو ہے نا چابیاں لی تھی۔ اور جب ادھر طاعون کی بیماری بڑھ گئی تو حضرت عمر اللہ تعالیٰ کو بڑی جو ہے نا فکر مند رہی کہ اب عبیدہ بن جراح جو ہے نا ادھر واپس آ جائے، تو ان کو خط لکھا کہ آپ واپس آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا اپنی اس تکلیف میں جو شام کا علاقہ اور یہ پورا علاقہ ایک ہی ساتھ تھا، اس میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو میں چھوڑ کے نہیں آ سکتا، اور جو میرے ساتھی جو میرے ساتھ جو رہے ہیں ہر جنگ میں، مصیبت میں، تکلیف میں، ان کو میں چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی یہاں پہ کوئی ایسی بیماری پھیلے تو آپ جو ہے اس میں اس کو بھاگ کے اس کو نہ آئیں، اور جب کوئی بیماری جہاں پہ ہو تو اس میں آپ اندر نہ جائیں اس میں، تو وہ اسی وجہ سے میں نہیں آؤں گا۔ تو پھر جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کو خود کو بھی جو ہے نا انہیں ہوئی طاعون کی بیماری، اور اس میں پھر وہ ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت طاعون میں ہوگی وہ بھی شہید ہے۔ تو ان کو شہادت ایسے ملی کہ ان کو اس بیماری میں ان کے سبحان اللہ۔ بہت بہادر جرنیل تھے، تو لیکن عمر ان کی پھر اس بیماری کی وجہ سے اتنی تھی، 56 ایئرز ان کی ایج تھی جب یہ فوت ہوئے۔ اچھا صحیح۔ تو ان کی وفات بھی اسی طاعون کی وجہ سے پھر ہوئی تھی۔ تو شاید یہ اسی طرح ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے سیف اللہ کا جن کو لقب دیا ان کو کوئی مار نہ سکا، خالد بن ولید کو، تو وہ بھی ایک قدرتی ڈیتھ سے ان کی وفات ہوئی۔ تو اسی طرح چونکہ انہیں نبی علیہ السلام نے لقب دیا تھا امین، کہ یہ امت کے محافظ ہیں،
تو امت کے محافظ کو کیسے کوئی مار سکتا تھا؟ تو یہ اس طرح جنگ میں شہید نہیں ہوئے کہ کسی نے نہیں مارا ہو. تو یہ پھر ان کی بھی طاعون میں وفات ہوئی, اور طاعون میں وفات ہونا بھی شہادت ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ وہ کیا کہ انہیں شہادت بھی نصیب ہوئی, اور ساتھ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملا کہ بھئی جس کو آپ امت کا امین کہتے تھے میں نے اسے مار دیا. سبحان اللہ. کتنے ہی ہم اپنے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی ہم کتنی ہی باتوں کو یاد کریں. تو بس یہ وہ چیزیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جبار بھائی کی خاص طور پہ محنت سے, اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اور قریشی بھائی کی محنت سے ہم یہاں پہنچے, اور ہم اس قدر خوش ہیں کہ اتنے جلیل القدر صحابی جو کہ امت کے امین ہیں, ہمارے امین ہیں. ہم امت ہیں نا, تو یہ ہمارے امین ہیں. تو بس آخر میں ہم یہاں چلتے ہیں. ابھی ہم نے اور اصحاب کے جگہوں پہ بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ. آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. ہماری اگلی منزل تھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام.